اہل بیت کے گھر میں کنیز یا غلام آ جائے وہ کیا ہے؟ پھر کہیں رہنے کے قابل ہے؟ اس کو تو آزادی بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہی ہوا تھا نا شیریں کے ساتھ، کہ شیریں کو آزاد کر دیا تھا حسین نے نا، بس آپ جائیے آزاد، آپ کو قطع زمین بھی دیں گے، آپ کو زندگی گزارنے کے لیے سامان بھی فراہم کریں گے، آپ آزاد۔ وہ کنیز کہہ رہی ہے کہ مجھے آزادی نہیں چاہیے، مجھے آپ اپنے قدموں میں رکھیے، میں شہزادیوں کی خدمت کروں گی۔ کہ نہیں شیریں، مصلحت یہی ہے کہ تجھے آزاد کر دیا جائے۔ حکم امام ہے، ظاہر اس سے تو ممکن نہیں سرتابی یا سر پیچی، تو اس سے تو ممکن نہیں تھا، لہٰذا کیا کیا جائے؟ کہ اچھا مولا آپ کا حکم ہے نا، میرے امام کا حکم ہے، لیکن میری ایک شرط، یا یوں کہیے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، بات آپ مان لیں۔ کیا چاہتی ہیں؟ بس ایک وعدہ کریں کہ کبھی زندگی میں موقع ملے تو میرے مہمان بن جائیے گا، کبھی موقع ملے تو میرے مہمان بن جائیے گا۔ چند لمحے سوچا اور فرماتے ہیں مولا جا شیریں، تجھ سے وعدہ رہا تیرا مہمان بنوں۔ نہیں مولا ایک بات اور، اب کیا چاہتی ہے؟ کہ مولا آل رسول کے ساتھ، شہزادیوں کے ساتھ مجھ کنیز کی عزت ہو جائے گی۔ اگر خاندان رسالت میرا مہمان بنے گا، آل رسول میری مہمان بنے گی، میری عزت ہو جائے گی۔ پھر چند لمحے سوچا، فرمایا حسین نے اچھا جا شیریں، تجھ سے وعدہ رہا، پورے خاندان کے ساتھ تیرا مہمان بنوں گا، بس ایک بات کا خیال رکھنا شیریں، ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بن جائیں تو پہچان بھی نہ سکے۔ شیریں قدموں میں بیٹھ گئے، مولا میں آپ کی کنیز، بھلا ہو سکتا ہے آپ میرے مہمان بنے اور میں آپ کو پہچانوں بھی نہیں۔ اچھا شیریں جا، بتا دیا گیا حرم میں کہ شیریں جا رہی ہے، جس کو جو انعام اکرام دینا ہے، خلعت دینی ہے، اس کو دے دیا جائے۔ تو بیویاں آتی تھی سامان لے کے، جو تحفے تحائف دیتے تو جو طریقہ ہوتا ہے وہ جناب سنت ہے اہل بیت کی، تو وہ ایسے کیسے جانے دیتے۔ تو لیکن جو بیوی جو بھی انعام و اکرام لاتی تھی، اس کے لیے بخشش کا سامان لاتی تھی، اس میں ایک چادر ضرور لاتی تھی۔ ہوتا ہے نا خواتین کا کہ تحفہ دے رہے ہیں تو ایک چادر ضرور دی۔ اور جب اتنی بیویاں چادریں لے کر آئیں تو چادروں کا ڈھیر تو بننا تھا نا، چادروں کا ڈھیر بن گیا۔ شیریں کہتی ہے مولا میں اتنی چادروں کا کیا کروں گی؟ تو مولا نے دبی زبان سے کہا تھا شیریں لے جا، کسی دن کام آ جائیں گے، لے جا رکھ لے، ایک دن کام آئیں گی، لے جا۔ چلی گئی شیریں، کوفے کے باہر بلند ٹیلے پہ یا بلند مقام پہ گھر بنا کے رہتی ہے، تو بلندی پہ ہونے کی وجہ سے قلعہ شیریں تاریخ میں مشہور ہو گیا، قلعہ شیریں کہہ دیا گیا اس کو۔ لیکن اطراف کی بستی میں اس کا بڑا احترام تھا، کیوں؟ سب کو معلوم تھا کہ آل رسول کی کنیزی سے آئی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، سب کو یہ خبر دی تھی شیریں نے کہ مجھ سے فرزند رسول نے وعدہ کیا ہے مہمان بننے، ایک دن میرے گھر خاندان رسالت مہمان بن کر آئے گا۔ آل رسول کی خبر ہے۔ وقت گزرتا گیا، 60 ہجری شروع ہوئی، خبریں تو قافلے آتے جاتے ہیں نا، خبریں نہیں رکتی کسی بھی زمانے میں۔ خبر پہنچ گئی شیریں کے کانوں میں کہ امام نے کوفے کا رخ کر لیا ہے، مدینہ چھوڑ دیا ہے، مکے، اور مکے سے اب کوفے کی طرف آنا۔ خوش ہو گئی پوری بستی میں، جیسے کہتے کہ دوڑ گئی، ایک ایک گھر میں جا کے بیویوں کو خوشخبری سنا رہی ہے، دیکھو میں نہ کہتی تھی میرا مولا آئے گا، میرا مہمان بنے گا، میرا مولا راستے میں ہے۔ پوری بستی میں خوشی کی لہر، سجاوٹ کے سامان شروع ہو گئے۔ تو پھر شیریں کا کیا حال ہوگا؟ شیریں بھی نئے سرے سے اپنے گھر کو سجا رہی، یہاں تک کہ حجرے تک محسوس کر رہی ہے یہ میرے مولا کا حجرہ ہوگا، یہ میری شہزادی ثانیہ زہرا کے لیے ہوگا۔
مسندیں لگائی جا رہی ہیں، نئے پردے جیسے طریقہ ہے، رنگ و روغن سا۔ پھر اس کے بعد کچھ عجیب و غریب قسم کی خبریں آنی شروع ہو گئی۔ خبریں تو آ رہی لیکن شیریں کسی بات پہ یقین کرتی ہی نہیں تھی۔ کیوں؟ وہ ایک ہی بات کہتی تھی کہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ میرے مولا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، یہ وعدہ امام کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ امام میرا مہمان بنے گا، ضرور بنے گا، اور پورے خاندان کے ساتھ بنے گا۔ اور دن گزر گئے، 61 ہجری کا آغاز ہو گیا، محرم کا مہینہ گزر رہا ہے، نہ معلوم کون سی تاریخ ہے۔ اب یہ بے چین ہے، روز نکلتی ہے گھر سے اور کوفے سے آنے والے راستے پہ بیٹھ جاتی ہے۔ دن میں قافلے چلا کرتے تھے اس زمانے میں، شام کو کہیں پڑاؤ ڈال دیتے تھے قافلے، تو بیٹھی رہتی تھی، جب اندھیرا ہوتا تھا واپس۔ دن بھر کاروان آ رہے ہیں لیکن نہیں آ رہا، تو شیریں کا قافلہ نہیں آ رہا، وہ قافلہ جس کا شیریں کو انتظار ہے وہ نہیں آ رہا، سب آ رہا۔ روز دعائیں کرتی ہے، معبود میرے مہمان کب آئیں گے؟ ایک دن اسی طرح تھکی ہاری آئی، گھر یا قلعہ جو بھی کہہ لیجیے، اس کے دروازے بند ہوئے، اپنی خوابگاہ میں گئی، کچھ ہی دیر میں اس کے کنیزیں، اس کے غلام اس کے دروازے پر کہ حاکم کا قافلہ ہے بہت بڑا، اور رات اس قلعے میں گزارنا چاہتا ہے۔ فوجی ہیں، کسی معرکے سے آ رہے ہیں، ان کے نیزے پہ سر ہیں، نیزوں پہ مقتولین کے سر ہیں، اور جو ناقے ہیں ان پہ کچھ بیبیاں ہیں، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں۔ جب بیبیوں کا سنا تو اب آگئی دروازہ کھولا، دیکھا اندھیرا ہے، وہی منظر، کچھ مشعلیں جل رہی ہوں گی سپاہیوں کے ہاتھ میں، دیکھا سپاہی ہیں حاکم کے، دیکھا کہ ہاں نیزوں پہ سر ہیں، لہو میں ڈوبے ہوئے، اور ویسے بھی اندھیرا، کہاں پہچانے شیریں؟ بھئی شیریں کے تو وہم و گمان میں بھی کچھ نہیں، وہ کیا پہچانے؟ تیسرا منظر دیکھا تو تڑپ اٹھی، ایک بیمار ہو ناتواں جوان جسے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اس کے گلے میں توق خاردار، اور اس سے بھی جو اذیتناک منظر تھا شیریں کے لیے وہ یہ تھا جب اس نے دیکھا کہ ناکوں پہ کچھ بیبیاں ہیں، ان کے ہاتھ پر سے پشت باندھے ہوئے ہیں اور ان کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں۔ فوراً دروازے کھلوا دی، آ جاؤ، ٹھہر جاؤ، یہ اجرے جاؤ، ٹھہر جاؤ، رات گزارو۔ بیبیاں ناکوں سے اتاری گئیں، ان کے ہاتھ کھول دیے گئے، تو بیبیاں صحن میں حیات، جس کو کہتے ہیں حیات، اس حیات میں دیوار سے لگ کے بیٹھ گئے، سب قیدی، بیبیاں بھی وہ بیمار، سپاہی حجروں میں چلے گئے۔ شیریں سمجھ گئی کہ ان قیدیوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، سپاہیوں کے پاس گئے، اگر اجازت دو تو کچھ حجرے ان کے لیے بھی کھول دو، قیدیوں کے لیے رات گزار لیں۔ کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تیرا گھر لے جا۔ جلدی سے اس نے حجرے کھلوائے، دوڑی آئی قیدیوں کے پاس، دیکھو میں نے اجازت لے لی، آؤ تمہارے لیے حجرے کھولتی ہوں، جو خدمت کر سکتی ہوں میں کروں گی جب تک تم میرے گھر میں، کیونکہ میرے مولا کا حکم ہے کبھی قیدیوں کو اذیت نہ دینا، کبھی قیدیوں کو اذیت نہ دینا۔ اپنے ساتھ لے وہ حجرے جو حسین کے لیے سجائے تھے، وہ حجرے جو ثانیہ زہرا کے لیے سجائے تھے، اس میں ان قیدیوں کو بٹھا دیا کہ میرا مولا خوش ہوگا، جاؤ بیٹھ۔ حجروں میں چلے گئے، حکم دیا ان کے لیے بہترین غذا بناؤ، کہا دیکھو جب تک میرے گھر میں جو میں کر سکتا۔ اتنی مہربان۔ جب یہ سارے احکام دے کے واپس جانے لگی تو ان میں سے ایک بی بی نے کہا شیریں ایک بات مانے گی؟ واپس پلٹ کہتی ہاں، جو میرے بس میں ہے مانوں گی، بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ کہ شیریں شاید تیری بات مان لیں، رات بھر کے لیے ہمارے وارثوں کے سر ہمیں دلوا دے۔ اچھا میں بات کرتا ہوں۔ آئی سپاہیوں کے پاس، دیکھو میرا گھر ہے، کہیں نہیں جا سکتی، اگر مناسب سمجھو رات بھر کے لیے نیزے جن پہ سر ہیں دے دو، رات بھر ان کے پاس رہیں، کیا لے جا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، انہیں کیا دلچسپی سمجھو، لے جاؤ۔ جلدی سے بلایا اپنے غلام، اٹھاؤ یہ نیزے، پہنچاؤ قیدیوں کے پاس۔
اچھا یہ بھی آ گئی. اب یہ سمجھی تھی کہ جب سر آئیں گے ان کے مقتول ان کے روئیں گے ماتم کریں گے پیٹیں گے. کچھ بھی نہیں. حیران ہو گئی کہ اپنے وارثوں کے سر پانے کے باوجود کوئی بی بی روتی نہیں ہے. جب اسی حیرانگی کے عالم میں واپسی کے لیے پلٹی تو پھر اسی بی بی نے آواز دی, شیریں ایک اور بات مانے گی؟ کہا بی بی میں نے عرض کیا نا, میں نے اس سے کہا کہ جو میرے بس میں مانوں گی. کہا دیکھ جب سے یہ قتل کیے گئے ہمیں رونے کی اجازت نہیں ہے. یاد ہے نا جب کوئی بچی روتی تھی رخساروں پہ تماچے, یاد ہے نا جب کوئی بی بی اپنے وارث کو پکارتی تھی تعزیانے, ہمیں رونے نہیں دیا. دیکھ تیرا گھر ہے شیریں, ہمیں اتنی اجازت دے دے ہم آہستہ آہستہ رو لیں. تڑپ اٹھی شیریں, کہتے جی بھر کے رو, میرا گھر ہے کوئی پابندی نہیں, جی بھر کے. لیکن دیکھو جب اپنے وارثوں کو رونا ان کا ماتم کرنا تو میری ایک حاجت ہے, دعا کرو وہ پوری ہو جائے. اس بی بی نے پھر پوچھا مناسب سمجھے گی تو بتائے گی شیریں کیا حاجت ہے؟ کہا ہاں ہاں کیوں نہیں, میرا مولا حسین راستے میں ہے. میری شہزادی ثانیہ زہرا راستے میں ہے, ارے دعا کرو خیر سے میرے مہمان میرے گھر آ جائے. اس بی بی نے کوئی جواب نہ دیا. اب جو شیریں واپس جانے کے لیے مڑی تو اس کے کانوں میں آواز آئی, ہائے میرا ماجایا حسین. واپس مڑی شیریں, اس بی بی کے سامنے آ کر کہتی او بی بی تجھے رونے کی اجازت نہیں دوں گی, تجھے رونے کی اجازت نہیں دوں. اور دیکھ اگر رونا چاہتی ہے تو کوئی اور نام لے کے رو, اپنے مقتول کے کسی بھائی کا نام لے لے, بیٹے کا نام لے لے, یہ نام لے کے نہیں رونے دوں گی. اس بی بی نے کہا شیریں قبول ہے. اب جب شیریں واپسی کے لیے مڑی تو آواز آئی, ہائے میرے عباس کا بھائی. پھر پلٹ او بی بی یہ نام بھی نہ لے, اور کوئی نام لے لے, اپنے کسی اور عزیز کا نام لے کے رو لے. کہا شیریں یہ بھی قبول. اب جب شیریں پلٹی تو کانوں میں آواز آئی, ہائے میرے علی اکبر کا بابا حسین. بس اب شیریں سے نہ رہ گئے. دو زانو بیٹھی اس بی بی کے سامنے, ہاتھ جوڑ لی, دست بست. او بی بی جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے میرے دل کو قرار نہیں, مجھے چین نہیں آتا. ارے اب تک تو نے اپنا تعارف نہیں کرایا, تو ہے کون, کہاں سے آئی, کہاں کی رہنے والی ہے, کیا گزری تجھ پر, کیا واقعہ ہوا تیرے ساتھ. ارے یہ تو جتنے نام لیتی ہے میرے مولا کے گھر والوں کے نام. اس بی بی نے کوئی جواب نہ دی. جب جواب نہ ملا تو شیریں کہتی ہے تجھے تیرے مقتول کی قسم دیتی ہوں, بتا بتا تو کون ہے. بس اب زینب کے ضبط کے بندھن بھی ٹوٹ گئے. چہرے سے ذرا سے بال ہٹا کر کہا شیریں بھول گئی نا, بھول گئی نا. شیریں میرے بھائی نے یہ بھی تو کہا تھا ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بن جائیں اور تو پہچان بھی نہ سکے. بس شیریں پچھاڑے کھانے لگی, منہ پیٹتی ہے شہزادی میں یہ کس عالم میں دیکھ. ارے یہ کیا ہوا, کیا ہوا, میرا حسین کہاں, میرا آقا عباس کیا ہوا, میرا علی اکبر. ایک ایک کا نام لیتی ہے شیریں. ثانیہ زہرا نے ہاتھ تھام کے کہا بس کر شیریں بس کر. ارے کس کس کا نام لے گی. زینب بھری سرکار کو مقتل میں لٹا کے آئی, بھرے گھر کو مقتل میں لٹا کے آئی ہے. شیریں کچھ نہیں بچا, کوئی نہیں بچا. بس
مردوں میں یہ تیرے وقت کا امام زین اللہ، یہ جو زنجیروں سے جکڑا ہوا یہ تیرا امام ہے علی ابن حسین، اور اپنے مولا سے ملے گی۔ وہ دیکھ، وہ جو سب سے بلند نیزے پہ سر ہے وہی تو تیرے مولا کا سر ہے، وہی تو حسین کا سر ہے۔ بس اب شیری کی عجیب حالت، منہ پیٹتی، سینہ پیٹتی، سر پیٹتی جا رہی ہے جانب نیزہ، چلاتی جاتی ہے، اے میرے سید و سردار، اے میرے آقا، اے میرے مولا، خوب وعدہ نبھایا، خوب وعدہ نبھایا، خوب میرے مہمان بنے ہو، خوب مجھے شرف میزبانی بخشا ہے۔ ارے میں آج ہی کے دن کے لیے زندہ رہ گئی تھی کہ زینب و ام کلثوم میری مہمان بنے، ان کے سروں پہ چادریں بھی نہ ہو۔ گھر میرا لٹ گیا، گھر میرا لٹ گیا، زینب ہے بیردہ، شیری میں آ گیا، تازہ ہوا وفا، ایک سر نے دی صدا، شیری